دیکھو کمر، مجھ سے نکرانی بن کر نہیں رہا جاتا۔ میں نے نہ تو تمہاری ماں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور نہ ہی تمہارے بھائی کے بچوں کا۔ نہ تو میں اتنا کھانا بنا سکتی ہوں اور نہ ہی برتن دھو سکتی ہوں۔ سجل غصے سے چلا رہی تھی۔ کمر پاس بیٹھا سجل کا ہاتھ تھامے بولا، میری جان تھک جاتی ہوگی۔ اچھا چلو، میں بات کروں گا امی سے۔ تم اب نہ کیا کرو نا کام۔ کمر، میں الگ ہونا چاہتی ہوں۔ کل یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ رات کو کمر امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ امی جان، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میرے بچے بولو۔ امی، دراصل بات یہ ہے کہ… وہ ایک دفعہ چپ ہو گیا۔ امی نے پھر پوچھا، ہاں میرے بچے بولو، کیا بات ہے؟ اصل میں سجل آج مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ تھک جاتی ہے، اس سے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ امی، آپ سجل سے گھر کے کام نہ کہا کریں۔ اور کیا میرے بیٹے؟ ماں نے پوچھا۔ کمر جھجک کر بولا، ماں وہ سجل الگ ہونا چاہتی ہے۔ ماں مسکرانے لگی، ہائے یہ بیوی، تو یہ بات ہے، اس لیے آج سارا دن وہ سوئی رہی۔ چلو ٹھیک ہے پتر، میں نہیں کہتی، لیکن پھر گزارا کیسے ہوگا؟ کل کو تمہارے بچے بھی ہوں گے، کئی ذمہ داریاں ہوں گی، تھکن بھری زندگی کا سفر تو ابھی باقی ہے۔ بیٹا، رشتوں سے انسان کبھی نہیں تھکتا۔ ہمارے ذہنوں میں پھیلے فطور ہم کو تھکا دیتے ہیں۔ بیٹا، میں کسی کو پابند نہیں کرتی کہ وہ گھر گھر ہستی سنبھالے۔ ایک وقت تھا جب میں بیاہ کر آئی تھی، مٹی کا مکان تھا، تمہارے ابو نے 10 بھینسیں رکھی ہوئی تھی، میں 18 سال کی تھی۔ میں بھی بہت لاڈلی تھی اپنے ماں باپ کی، لیکن یہاں آ کر تیرے باپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ بیٹا، گھر یوں ہی بسائے نہیں جاتے، مرضی ہے میں کوئی زبردستی کروں؟ خیر، تمہاری بیوی کی مرضی، گئی تو بہت مشکلیں آئیں گی۔ ایسا کر، تیرے بھائی بھی آ جاتے ہیں، میں بٹوارا کر دیتی ہوں، تم اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ اتنے میں سجل آ کر کہنے لگی، کمر چلیں؟ ماں نے پیار سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو پتر؟ کمر آہستہ سے بولا، امی آج صبح سے سجل نے کچھ نہیں کھایا، تو میں سوچ رہا تھا کہ آج ڈنر باہر کر لیں۔ ماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، اچھا جاؤ پتر۔ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے، کھانا آرڈر کیا۔ سجل کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگی، امی سے بات کی یا نہیں؟ کمر مسکرا کر اطمینان سے بولا، ہاں کی ہے بات، امی کہہ رہی تھیں کہ تم لوگ الگ ہو جاؤ۔ سجل کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھا گئی۔ ٹھیک کہا امی نے، ہم جس کمرے میں رہ رہے ہیں وہیں سب سیٹنگ کریں گے۔ دونوں کھانا کھا کر گھر گئے۔ رات کو 12 بج چکے تھے، سب سو گئے تھے، ماں جاگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے لگے تو کمر کو ماں نے آواز دی۔ کمر نے پاس جا کر سلام کیا، امی آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ ماں نے پریشانی میں کہا، بیٹا میرے پاس بیٹھ اور اپنی بیوی کو بلا۔ کمر نے سجل کو آواز دے کر بلایا اور اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ ماں سمجھانے لگی، کمر تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ سجل گھر کا کوئی کام نہ کرے لیکن الگ نہ ہو۔ ماں نے سجل کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میری بچی، گھر کے کیا کام کاج ہیں؟ کھانا بنانا، برتن دھونا یا جھاڑو پونچھا؟ میری بات یاد رکھنا سجل بیٹی، عورتیں گھر کو گھر نہیں جنت بناتی ہیں، اور جنت تب بنتی ہے جب گھر میں رشتوں میں محبت ہو۔ اگر محبت احترام ہی نہیں تو گھر ایک کھنڈر ہوتا ہے۔ سجل خاموش تھی، پھر آہستہ سے بولی، لیکن خالہ میں چاہتی ہوں کہ میں الگ رہوں۔ ماں مسکرا کر کہنے لگی، ٹھیک ہے سجل بیٹی، جیسے تم چاہو، لیکن ایک وقت آئے گا پچھتاؤ گی۔ رشتوں سے بغاوت اچھی نہیں ہوتی۔ میں جانتی ہوں ساس کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، ساس بہو میں نوک جھونک رہتی ہے، یہ تو زمانہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے۔ لیکن اگر تم کو میرے کام نہ کرنے میں پریشانی ہے تو میں اپنا کھانا بھی خود بنا لیا کروں گی اور کپڑے بھی دھو لیا کروں گی، باقی تم صرف اپنے شوہر کے کام کیا کرنا، لیکن ہم سب کے ساتھ رہو۔ سجل کی ضد تھی، بس الگ رہنا ہے۔ ماں نے بے بسی میں کہا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ الگ کر دیا گیا۔ گھر میں دیوار کھینچتی گئی۔ بھائی تو نہیں چاہتے تھے، پرائے گھر سے آئی ایک لڑکی کو سب کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگا۔ سجل خود کو آزاد سمجھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے اس نے الگ ہو کر کچھ غلط کیا تھا، لیکن رشتے صرف کھانا بنانے، جھاڑو پونچھنے پہ ختم ہوں تو سمجھ نہیں آتی یہ دوری۔ سجل نے کہا، کمر کل بڑا ٹی وی لے کر آنا، یہ پرانے والا صحیح نہیں ہے۔ کمر نے پیار سے کہا، ٹھیک ہے۔ ٹی وی بھی نیا آ گیا تھا۔ اب سجل سارا دن یا تو موبائل فون پر مصروف رہتی یا پھر ٹی وی کے سامنے۔ کمر ایک ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا تھا۔ سارا دن وہ تھک جاتا محنت کرتے کرتے۔ مالک کھڑی کھوٹی باتیں بھی سنایا کرتے تھے۔ گھر جاتا سجل فون پر اپنے میکے بات کر رہی ہوتی تھی۔ کمر خود کھانا گرم کرتا، کھا کر سو جاتا۔ سجل کہنے لگی، کمر میں تو کہتی ہوں کہ ہم یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی پلاٹ خرید کر گھر بنا لیں گے۔ کمر تھکا ہوا تھا۔ سجل پاگلوں والی باتیں نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ بولی، پھر ایسا کرو 2 لاکھ روپے دو۔ سجل بولی۔ کمر حیرانی میں مجھے بولا، 2 لاکھ؟ خیریت ہے نا؟ ہاں خیریت ہے، میرا بھائی دبئی جا رہا ہے تو ابو کہہ رہے تھے اس کے ویزے کے 2 لاکھ کم ہیں۔ کمر بے رخی میں بولا، 2 لاکھ کم ہیں تو میں کیا کروں؟ میں تو خود پریشان ہوں۔
2 लाख हो तो मैं कोई काम धंधा शुरू ना कर लूं। सजल आहिस्ता से बोली, आप परेशान ना हुआ करें, मैं क्या सोच रही थी, मेरा जो गोल्ड का सेट है ना उसको बेच देते हैं। मेरी अब्बू से बात हुई है, अब्बू कह रहे थे हम नया बनवा देंगे। कमर गुस्से से सजल की तरफ देखने लगा। यार तुम पागल हो गई हो, अब्बू को मना कर दो, उनको बोलो हमारे पास कुछ नहीं है। सजल मुंह बनाकर बैठ गई। यही तुम्हारा भाई मांगता तो तुम घर भी बेचकर उसको पैसे दे देते। कमर बहुत थका हुआ था, करवट बदल कर बोला, अच्छा यार जो तुम्हारा दिल करता है करो, मैं कुछ नहीं जानता। दूसरे दिन कमर काम पर चला गया। सजल ने अपने भाई को फोन करके बुला लिया। गोल्ड का सेट बेचकर 3 लाख रुपए अपने भाई को दे दिए। कुछ दिन गुजरे, कमर की माँ को पता चला। माँ का दिल जलने लगा। मेरा पुत्र सारा दिन गधों की तरह काम करता है और बीवी ने 3 लाख का सोना बेचकर मेके वालों को दे दिया। ये इसलिए अलग रहना चाहती थी। सास ने सजल के घर आकर काफी शोर किया। सजल गुस्से से बोली, तुमको तकलीफ क्या है, मैं गोल्ड बेचूं या घर हमारा है, हम अपनी मर्जी करेंगे। सास बहू में काफी तकरार हुआ। कमर के बड़े भाई ने अम्मी से कहा, छोड़े अम्मी, जब इसको अलग कर ही दिया है फिर क्यों दखल देना इसकी जिंदगी में। बड़ा भाई अम्मी को घर ले गया। शाम को जब कमर घर आया, सजल मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। कमर मुझे यहाँ नहीं रहना, बस मैं थक गई हूँ अब। कमर को बहुत तेज बुखार था। मेरी जान क्या हुआ है अब, तुम्हारी अम्मी ने मुझे बहुत गालियां दी हैं, मुझे बुरा भला कहा है। तुम्हारी अम्मी हमारी जासूसी करती है, उनको कैसे पता चला मैंने गोल्ड का सेट बेचा है। कमर परेशानी में बोला, यार जिस दुकान पर गोल्ड बेचकर आती हो वो मेरे कजन की है, शादी पे आया था, वो बहुत कम आता है यहाँ, उसने बताया था। सजल रोते हुए बोली, कमर जो भी है, तुम्हारी माँ ने मुझे गालियां क्यों दी हैं, मैं कल अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। कमर का जिस्म बुखार से कांप रहा था। आहिस्ता से बोला, यार मुझे सोने दो, मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी बकवास। सजल को गुस्सा आ गया। हाँ मैं तो बकवास करती हूँ ना, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, बस मैं ही सबको बुरी लगती हूँ। मुझे इतनी गालियां दी तुम्हारी माँ ने, वो तुमको नजर नहीं आती, मैं बकवास करती हूँ। सजल रोने लगी। कमर को बुखार इतना था कि वो नींद बेहोशी की हालत में था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। होती रही। सजल पास बैठी रो रही थी। बार बार दस्तक हुई। कमर आहिस्ता से बोला, जाओ देखो कौन है। सजल चलाकर बोली, तुम्हारी माँ होगी, आई होगी तमाशा लगाने। कमर ने हाथ बांधे। अल्लाह के लिए चुप करोगी सजल। कमर खुद उठा, दरवाजा खोला। सामने माँ थी। माँ ने सर पर हाथ फेरा, पुत्र क्या हुआ, आज 10 दिन गुजर गए मिलने नहीं आया, आज पता नहीं क्यों दिल बहुत परेशान था इसलिए मिलने आ गई। माँ बेड पर आकर कमर के पास बैठ गई। कमर की आंखों से पानी बह रहा था। माँ ने पूछा, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को। कमर बोला, अम्मी बुखार है। अम्मी ने सर पर हाथ लगाया। पुत्र बुखार तो बहुत तेज है, दवाई ली या नहीं। कमर ने ना में सर हिलाया। माँ सजल से पूछने लगी कि कुछ खाने को भी दिया है या नहीं। अब कमर क्या बताता, उसके अपने तमाशे खत्म नहीं होते। मजाज की हालत काफी बिगड़ गई। अपने दिल कभी घर आती है। जल्दी से कमर के भाई को बुलवाया, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। बुखार की वजह से दौरे पड़ रहे थे। सजल पास बैठी हुई थी। माँ और भाई कहने लगे, कमर को जहनी सुकून चाहिए था जो सजल ने उसकी जिंदगी को जहन्नम बना रखा है। भाई ने कमर का पर्स चेक किया, इसमें सिर्फ 100 रुपया था। भाई काफी परेशान हुआ। एक दिन बाद डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। घर आकर भाई कमर को कहने लगा, क्या हो गया है तुमको, हालत क्या बना रखी है। कमर खामोश रहा। दूसरे दिन तबीयत कुछ बेहतर थी। कमर काम पर खामोशी से जाने लगा तो भाई ने डांटा, कमर पागल हो गए हो। कमर परेशानी में बोला, भाई 2 दिन बाद किस्त देनी है, वो घर आ जाएंगे। भाई ने पूछा, कैसी किस्त। कमर आहिस्ता से बोला, भाई सजल ने नया मोबाइल लिया है 50,000 वाला, बस 5,000 हर महीने इसकी किस्त है और वॉशिंग मशीन ली है एक। भाई को बहुत गुस्सा आया। कमर घर देखा है अपना, कच्ची छत है, उसका कुछ सोचो, मोबाइल ज्यादा जरूरी था क्या। कमर मैं कहता हूँ कि तलाक दे दो इसे। कमर खांसते हुए बोला, भाई वो माँ बनने वाली है। भाई चुप हो गए। कुछ दिन बाद कमर का बेटा पैदा हो गया। दिन गुजरते गए मगर कमर को सजल हर रोज यही कहती, यहाँ से घर बेचकर शहर चलते हैं। कमर समझाता, मैं नहीं खर्चा बर्दाश्त कर सकता, लेकिन सजल बजिद रही। अब सजल शॉपिंग करने भी महंगे माल में जाती थी। माँ कमर को बहुत समझाती, बेटा सजल बदबख्त लड़की है, उसे छोड़ दो। कमर कहने लगा, अम्मी अब हमारा एक बेटा है, मुझे अपने बेटे की फिक्र है, उसका क्या कसूर है। सजल को अपने बहन भाइयों की फिक्र थी, लेकिन कमर के बहन भाइयों को देखना भी पसंद न करती थी। साफ मना किया हुआ था कि कोई भी मेरे घर न आए, ना मैं किसी के घर जाती हूँ। कमर बहुत तंग था लेकिन मजबूर था बहुत। 8 साल गुजर गए थे लेकिन सजल के झगड़े, फरमाइशें और तलखियां खत्म ना हो सकीं। फिर एक वक्त ऐसा आया, कमर की माँ दुनिया से चल बसी। माँ के जाने के बाद भाइयों में मजीद दूरी बढ़ने लगी। कमर पहले कभी जो भाई के घर अम्मी से मिलने चला जाया करता था,
اب امی تو نہیں تھی تو بھائی کے گھر جاتے ہوئے قدم رک جاتے۔ بھابیاں اب اس چاہت سے بات نہ کرتی تھیں کیونکہ سجل نے سب کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا تھا۔ وقت گزرنے لگا، سجل مہنگے کپڑے پہننے لگی، گھر میں فریج، بڑی LED سب کچھ تھا، لیکن مکان کچا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے قمر کے دونوں بھائیوں نے چپکے سے مکان بنا لیے۔ درمیان میں کچا سا گھر قمر کا رہ گیا۔ قمر یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوتا، دل ہی دل میں چیخ چیخ کر روتا اور سجل کو سمجھانے لگا کہ سجل دیکھو، دونوں بھائیوں نے لینٹر والے بڑے گھر بنا لیے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ سجل غصے سے بولی، تمہارے بھائیوں کی تنخواہ 50,000 ہے اور تم 30,000 کماتے ہو۔ قمر غصے سے بولا، میں 30,000 کماتا ہوں اور تمہارا خرچہ 50,000 ہے۔ سجل بھی غصے میں بولی، میں تو کہتی ہوں کہ یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں۔ قمر غصے میں بولا، کتنی کمینی عورت ہو تم، یہ نہیں کہتی کہ مہنگا موبائل، مہنگے کپڑے چھوڑ کر مل کر گھر کو گھر بناتے ہیں، تم ہمیشہ یہ گھر بیچنے کی بات کرتی ہو۔ سجل بھی برابر میں جواب دیتی، تو کمانا تم نے ہے، میں تمہاری بیوی ہوں اور میرے حقوق پورے کرنے تمہاری ذمہ داری ہے۔ قمر بہت پریشان تھا، کون سے حقوق کی بات کرتی ہو؟ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے، میری ماں، میرے سگے بہن بھائیوں سے دور کر دیا۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کو مرنے سے پہلے سینے سے نہ لگا سکا۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے اپنے میکے کو اپنے شوہر کی کمائی کھلا کھلا کر ان کو پیروں پر کھڑا کر دیا ہے، اور میں دیکھو میرے گھر کو، ڈرتا ہوں نہ جانے کب یہ 25 دیواریں ٹوٹ جائیں۔ تم بدبخت عورت ہو جس نے کبھی گھر کو گھر سمجھا ہی نہیں، تمہاری وجہ سے میرے بچے 2 وقت کی روٹی کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔ تم وہ بدبخت ہو جس نے مجھے بلڈ پریشر، دل اور شوگر کا مریض بنا دیا۔ ارے تم وہ گندی عورت ہو جس کو قبول کر کے میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا۔ دیکھو میری آنکھوں کے گرد سیاہ دبے چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔ میرے بھائیوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، ان کے بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور میرا بیٹا سرکاری اسکول میں دھکے کھا رہا ہے۔ ارے سب کچھ لوٹ کر تم نے اپنے بھائی بہنوں کو دے دیا، میرا کیا قصور تھا؟ بس اتنا کہ تم کو بے سہارا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ میں تم سے ڈرتا ہوں؟ ارے عزت کرتا تھا تمہاری، سوچتا تھا چھوڑ دوں گا تو کہاں خوار ہوتی رہو گی، کاش تم اس میں سے خوش رہتی جو میں کما کر لاتا۔ مہنگے کپڑے، موبائل، گالم کلوچ، جھگڑوں کو چھوڑ کر میرے قدم سے قدم ملا کر چلتی۔ قمر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بس سجل، تھک گیا ہوں، اب میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سجل چیخ چیخ کر رونے لگی، قمر یہ ظلم نہ کرو، میں اب سنبھل جاؤں گی۔ قمر نے بیٹا چھینا، دھکے دے کر سجل کو گھر سے نکال دیا۔ سجل، میرے 12 سال تم نے جہنم بنا دیے تھے۔ ارے کیا کچھ نہیں کیا تھا تمہارے لیے۔ سجل قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ سجل امی ابو کے گھر چلی گئی۔ قمر کے بھائی بھابھی بھی شور سن کر آگے۔ بھائی نے مایوسی سے کہا، قمر اب کیا فائدہ طلاق دینے کا؟ قمر رو رہا تھا، بھائی میں تھک چکا تھا، 12 سال گزار دیے کہ شاید سدھر جائے، لیکن اس نے بہت ذلیل کیا مجھے۔ سجل اب اپنے بھائی کے گھر رہتی تھی۔ 1 سال مشکل سے گزرا، جب تک سجل بھائی کو قمر کی کمائی کھلاتی رہی سب مسکرا کر ملتے تھے۔ اب طلاق ہو گئی تو بھابھی نے کہا، دیکھ سجل، ہمارا خود مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بہتر ہے تم دوسری شادی کر لو۔ سجل اب بدلتے چہرے، بدلتے رشتے دیکھ رہی تھی جن کی خاطر سب کچھ کیا۔ وہ 1 سال میں تنگ آ گئے۔ ادھر قمر کے بھائیوں نے قمر کی دوسری شادی کر دی۔ لڑکی بہت اچھی، سمجھدار، قدر کرنے والی، 5 وقت کی نمازی، گھر کو جنت بنانے والی۔ جتنا قمر کما کر لاتا اس میں سے بچا کر کمیٹی ڈالتی، کچھ پیسوں کو کارآمد جگہ خرچ کرتی۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال میں گھر بنا لیا۔ قمر بہت خوش تھا۔ اللہ نے ایک طویل عذاب کے بعد اچھی ہم سفر عطا کی، اور ادھر سجل کی بھابھی اور بھائی نے تنگ آ کر سجل کی شادی ایک کسائی سے کر دی جس کو پہلے بھی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز اسے مارتا، گالم گلوچ کرتا۔ سجل تڑپتی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں پاگل ہو گئی تھی، میں نے بہت اچھے انسان کو کھو دیا۔ اب دن بھر کام کرتی، 20 لوگوں کا کھانا بناتی، جھاڑو پونچھا سب کچھ کرتی، اور پھر شوہر گالی دے کر بلاتا، تھپڑ مار دیتا۔ اے اللہ مجھے قمر واپس دے دے۔ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ شوہر نے گالی دے کر کہا، جلدی کھانا بنا، میری ٹانگیں دبا آ کر۔ اسے بہت تیز بخار تھا، لیکن شوہر کو کوئی پرواہ نہ تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کی انتہا تھی۔ کیا کرتی اب پچھتاوے کے سوا؟ سجل ماں بننے والی تھی۔ شوہر ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں سجل بیٹھی ہوئی تھی، پاس والے بیڈ پر ایک لڑکی گود میں بچہ اٹھائے بیٹھی تھی۔ جب نرس نے سجل کو مٹھائی دی تو سجل نے آہستہ سے پوچھا، یہ مٹھائی کیوں؟ نرس نے بیڈ پر بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا، ان کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اس خوشی میں بیٹی کے بابا مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک قیامت کا منظر سامنے آیا۔ وہ لڑکی قمر کی بیوی تھی۔ قمر کمرے میں داخل ہوا، اس لڑکی کا ہاتھ تھاما، چلو میری جان، گاڑی آ گئی ہے، گھر چلے۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا۔
سہارا دے کر بیوی کو لے کر جا رہا تھا کہ نظر سجل پر پڑی۔ پرانے سے کپڑے، چہرے پر زخم کے نشان، پاؤں میں پرانا سا جوتا، چہرے پر ایک تھکن، ایک بے بسی۔ سجل نے دیکھ کر ہاتھ باندھ لیے۔ قمر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ سجل کا شوہر آ گیا۔ تلخ لہجے میں بولا، تو یہاں بیٹھی ہے؟ جا، ڈاکٹر بلا رہی ہے، چیک کروا کے آ۔ اٹھ بھی جا، جا جلدی کر۔ مشکل سے اٹھی، ٹانگ پر چوٹ لگی ہوئی تھی، شوہر نے مارا تھا۔ آنکھ میں آنسو، دل میں تڑپ اور بے بسی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ کر چلی گئی۔ آہ بھرنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ قمر اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے چلا گیا۔ ضروری نہیں ہوتا مرد ظالم ہو، عورت بھی بدبخت ہو سکتی ہے۔ سجل کی طرح تماشے کرنے والی، جھگڑے اور رشتوں میں زہر بھرنے والی، میکی کی فکر اور سسرال کو قید خانہ سمجھنے والی۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔